حضرات تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ گٹھبندھن ہوا ہے، بڑی تاریخی اور علمی بات آپ کو بول رہا ہوں. تو حال یہ ہوا کہ انگریز اور سکھ مل گئے کہ دلی پر حملہ کرنا ہے، اور اس کے بعد دلی پر حملہ ہوا ہے. وہ دلی جو آج کی دلی نہیں، آج سے تقریباً 150 سال پہلے کی دلی ہے، جہاں ہزاروں علماء، بڑے بڑے نوابین، عمراء اور مسلمانوں کا علمی مرکز بھی ہے، روحانی مرکز بھی ہے، روحانیت کے تاجدار بھی ہیں، شریعت کے تاجدار بھی ہیں، طریقت کے تاجدار بھی ہیں. وہ دلی کی سرزمین ہے. حملہ ہوا ہے، پوری دلی انسانی خون سے پاٹ دی گئی ہے. جن جن ہندوستانیوں نے انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوئے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ پارسی ہوں، سب کو تہہ تیغ کیا گیا. ہزاروں مسلمان بھی شہید کیے گئے، بلکہ 12,000 صرف علماء، غور کیجئے، صرف 12,000 علماء، تاریخ بتاتی ہے کہ 12,000 علماء پھانسی پر چڑھا دیے گئے. دلی کے سڑکوں کے کنارے جو درخت لگے ہوئے تھے، ان درختوں پر علماء کی لاشیں لٹکی ہوتی تھیں. دلی کی جامع مسجد کے اطراف میں کئی دنوں تک انسانی لاشیں پڑی رہیں، سڑتی رہیں. لوگوں کی عزت و آبرو لوٹ لیے گئے. لوگ اس دلی کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. بڑے بڑے لوگوں نے دلی کو چھوڑ کر قصم پرسی کے عالم میں ہجرت کی ہے. بچپن کے زمانے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی جس میں نے پڑھا تھا کہ کس طریقے سے بہادر شاہ ظفر بادشاہ وقت کا اپنا خاندان، اپنا قبیلہ کس طریقے سے تہہ تیغ کیا گیا، اور وہ اس خاندان کی عزت دار خواتین اپنی عزتوں کو بچا کر کس کس طریقے سے قسم پرسی کے عالم میں انہوں نے ہجرت کی ہے. دوسروں کے گھروں میں برتن مانجے ہیں، دوسروں کے گھروں میں چھوٹا چھوٹا کام کیا ہے، اور بڑی عجیب و غریب ان کی صورتحال تھی، عجیب و غریب صورتحال تھی. اور پھر جب دلی پوری طریقے سے انگریزوں کے قبضے میں آ گیا ہے تو جامع مسجد وعدے کے مطابق سکھوں کے حوالے کر دیا گیا ہے. اور میرے بھائی 2 4 5 6 مہینے نہیں، 5 سال تک اس دلی کے جامع مسجد کو استبل خانہ بنا دیا گیا ہے، جہاں گھوڑے باندھے جاتے تھے، گدھے باندھے جاتے تھے، اور جانوروں کے پلید سے، غلاظت سے پوری جامع مسجد آلودہ رہا کرتی تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اب کاغذی کارروائی ہونے والی ہے. 5 سال کے بعد اب کاغذی کارروائی ہونے والی ہے، اور انگریز تحریری طور پر دلی کی جامع مسجد سکھوں کو گردوارہ بنانے کے لیے دینے والے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. ملکہ وکٹوریہ جو حکومت برطانیہ کے سب سے پاورفل کہہ لیجئے کہ ملکہ ہے اور ایک نمبر کی شخصیت جسے مانا جاتا ہے، وہ ملکہ وکٹوریہ کو معاً قرآن پڑھنے کا شوق ہوا، قرآن سیکھنے کا شوق ہوا. قرآن پڑھنے اور قرآن سکھانے کے لیے اس نے ہندوستان میں خبر کرائی کہ بھائی کوئی عالم اور مولوی ہمیں دو، کوئی حافظ قرآن، قاری قرآن ہمیں دو جس سے ہم قرآن پڑھیں سیکھیں. غور و فکر کے بعد مطالبہ کیا جاتا اور توجہ دی جاتی، اور کسی سے بھی کہا جاتا کہ جائیے آپ کو ملکہ وکٹوریہ کو قرآن پڑھانا ہے، تو کوئی عالم تیار نہیں ہوتا، کوئی حافظ تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اس زمانے میں انگریزوں سے مصافحہ کرنا بھی جرم عظیم تھا. انگریزوں سے بات کرنا بھی مسلمان پسند نہیں کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ اس زمانے میں جن لوگوں نے انگریزی تعلیم پڑھانا چاہا تو علماء نے اس کو حرام ہونے کا فتویٰ دیا، انگریزوں سے نفرت کی بنیاد پر. یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن وجہ کیا تھی؟ انگریز تھے، کوئی تیار نہیں ہوتا تھا. بالآخر بجنور کی سرزمین سے ایک عالم دین تیار ہوئے کہ ٹھیک ہے میں ملکہ وکٹوریہ کو قرآن پڑھاؤں گا اور قرآن سکھاؤں گا، لیکن اس کے لیے میرا 3 مطالبہ ہے. کہانے والے نے کہا ہاں حضور بتایا جائے وہ 3 کیا مطالبہ ہے. کہا وہ 3 مطالبہ، پہلا تو یہ کہ میں جہاں میرا قیام ہوگا، جہاں میں ٹھہروں گا، وہاں رہوں گا، میں وہاں سے پڑھانے کے لیے ملکہ وکٹوریہ کے پاس اس کے محل میں نہیں جاؤں گا،
बल्कि मलका विक्टोरिया को कुरान पढ़ने के लिए मेरे पास आना होगा। मैं कुरान की और इल्म दीन की तजलील नहीं करना चाहता, कुरान जिसे सीखना है वो उसे मेरे पास आना होगा। दूसरी शर्त मेरी ये है कि मैं अपने साथ एक बावर्ची ले जाऊंगा ताकि हलाल हराम का फर्क बरकरार रहे और मेरा बावर्ची मेरा खाना बनाए। और मेरी तीसरी शर्त यह है कि मैं जब तक चाहूंगा बरतानिया में रहूंगा और जब चाहूंगा हिंदुस्तान वापस आऊंगा। कोई रोक और टोक नहीं सकता है। मलका विक्टोरिया को यह पैगाम पहुंचाया गया कि बड़ी मुश्किल से एक आलिम और एक हाफिज तैयार हुए हैं जो आपको कुरान पढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी ये शर्त है, अगर आप मंजूर करती हैं तो उन्हें भेजा जाए। मलका विक्टोरिया ने उसे पढ़ा और पढ़ने के बाद कहा कि मुझे मंजूर है, उन्हें भेजा जाए। वो आलिम दीन हिंदुस्तान से इंग्लिस्तान जाते हैं और इंग्लिस्तान जाने के बाद वो कई सालों तक मलका विक्टोरिया को कुरान पढ़ाते हैं और कुरान सिखाते रहते हैं। लेकिन बिल आखिर एक दिन कहते हैं कि मलका अब हमें इजाजत दी जाए कि मैं वापस हिंदुस्तान चला जाऊं, मैं अपने वतन जाना चाहता हूं। मलका विक्टोरिया ने कहा कि कुछ दिन और क़याम कर लीजिए, मैं कुछ दिन और आप ठहर जाइए तो मैं कुछ और सीख लूं, कुछ और जान लूं। कहा मलका ये आपसे मुआहिदा था कि मैं जब जाना चाहूंगा तो आप रोकेंगी नहीं, इसलिए अपने वादे को पूरा कीजिए। मलका विक्टोरिया ने कहा हाँ मैं वादा पूरा करती हूं, यह आपकी मर्जी है, अगर आप राजी नहीं है तो जो आपकी मर्जी, आपको इजाजत है, आप तशरीफ शौक से ले जाएं। अब वो आलिम दीन तैयार होते हैं, अपना सामान तैयार करके जब रुखसत होने वाले हैं कि मलका विक्टोरिया पहुंचती है और पहुंचने के बाद कहती है कि आप मेरे उस्ताद हैं, मैं आपकी शागिर्दा हूं, आप मेरे टीचर हैं, मैं आपकी स्टूडेंट हूं, आप मेरे गुरु हैं। अब मैं चाहती हूं कि आप मुझसे, मैं आपको कुछ तोहफे में पेश करूं, मैं आपको कुछ नजर करूं, मैं कुछ आपको इनाम दूं। और मैं इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूं, कुछ दे तो कुछ भी सकती हूं, लेकिन न जाने वो चीज आपकी जरूरत की है कि ना है। मैं इमाम साहब, मौलाना साहब, मैं ये चाहती हूं कि आप मुतालबा मुझसे करें, आप कहें कि मैं क्या आपके को पेश करूं जो आपकी मर्जी के मुताबिक हो, जो आपके काम की चीज हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर हम लोग होते, अगर आज का कोई मौलवी होता, अगर आज का कोई इमाम और मुफ्ती होता तो न जाने वो क्या मांग लेता। जायदाद लिख दो, हमारे लिए वजारत लिख दो, हमारे लिए ओहदा लिख दो, हमारे लिए रुतबा लिख दो, हमारे लिए ये चीजें लिख दो। लेकिन वो इमाम साहब और मौलाना साहब के आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे मलका मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ अता किया है, मुझे तुझसे कुछ नहीं लेना है, लेकिन फिर भी अगर तू मुझे कुछ देना चाहती है तो तोहफा के तौर पर और इनाम के तौर पर मुझे देना है तो दिल्ली की जामे मस्जिद दे दे। और फिर उसके बाद उसने दिल फरमाना लिखा है और उसके बाद ऐलान किया है कि दिल्ली की जामे मस्जिद तोहफतन इनाम के तौर पर हमारे उस्ताद के हवाले कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर। और फिर उनके जरिया मुसलमानों को ये मस्जिद मिली है। मस्जिद को जो है साफ किया गया है, गुलाब के फूल से और गुलाब के पानी से उस पूरी मस्जिद को साफ, शफाफ और आबाद किया गया है। और फिर खास एहतमाम के साथ मुसलमान वहां जमा हुए हैं और जमा होने के बाद अपनी पेशानियों से उस मस्जिद को आबाद किया है। मेरे भाइयों, मुझे बताओ कि आज से लेकर, उस दिन से लेकर कयामत तक, जब तक उस शाहजहानी मस्जिद में नमाज अदा की जाएगी, उस नमाज का सवाब अगर शाहजहां बादशाह को मिलेगा तो वही उस नमाज का सवाब उस आलिम दीन को भी मिलेगा कि जिसके जरिया वो मस्जिद हम तक मिली है। मेरे भाई, एक वो मुसलमान थे और एक वो आलिम दीन थे और एक वो आज का मौलवी और नाम निहाद मुफ्ती और वो बदबख्त इलियास नामी है जो मुसलमानों का सौदा करता है, जो दीन का सौदा करता है और इस्लाम के नाम पर कहता है कि ये पूरा हिंदुस्तान जो है वो हिंदू है, मुसलमान हिंदू है। और जो ये शंकर भगवान जो है, ये हजरत आदम है, ये मनु इन्हें कह लो या जो भी इन्हें कह लो, ये हम तो सब जो है उनके मानने वाले हैं। ये क्या है?
یہ بولی کسی نے نہیں بولی. آج تک ہندوستان میں تقریباً 1000 سال سے مسلمان ہیں, کسی کے زبان سے یہ بولی نہ نکلی. آج یہ بولی نکل رہی ہے تو کیوں نکل رہی ہے؟ یہ تلوے چاٹنے والے, یہ کاسا لیسی کرنے والے, یہ بھیک منگے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے پوری قوم کو ذلیل کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے, ایسے چہروں کو پہچاننے کی ضرورت ہے جو ملت اسلامیہ کا خون بہا رہے ہیں. ایک وہ بھی مسلمان تھے اور ایک یہ بھی مسلمان ہے. میرے بھائیوں, یہ آپ کو پہچاننا ہے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ حقیقی معنوں میں اسلامی روح کس کے اندر ہے. مرد مومن کون ہے؟ مرد مومن وہ ہوتا ہے جو حالات سے سمجھوتا نہ کرے, جو دین کا سودا نہ کرے, جو اسلام کی تاریخ کو مسخ نہ کرے, جو اسلام کے قوانین کو مسخ نہ کرے. دین کا سودا کرنے والے اور دین کا خون بہانے والے بہت سارے ہیں, بہت سارے ہیں اور مختلف چہروں میں ہیں. سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین جیسی بدبخت اگر اسلام کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے تو لوگ پہچان جاتے ہیں آسانی کے ساتھ اور ایک بڑا طبقہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے. لیکن مولوی صورت میں ہم جیسا چہرہ بنا کر اسلام اور پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کرنے والے اگر پیدا ہوتے ہیں نا تو کچھ وکیل بھی پیدا ہو جاتے ہیں. ارے مولانا ہے نا, عالم ہے, یہ جانتے ہیں, کسی نہ کسی وجہ کر کہہ رہے ہوں گے, کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی, کوئی نہ کوئی راز ہوگا, کوئی نہ کوئی بات ہوگی. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے میرے پیارے, یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. ہمارا ایمان بڑا کمزور ہو چکا ہے, بڑا کمزور ہو چکا ہے. اور یہ اس لیے کمزور ہو گیا ہے, اس لیے کمزور ہو گیا ہے کہ اسلام بس ہماری زبان تک رہ گیا ہے. اسلام ہمارے دل میں نہیں اترا ہے, ہم نے اپنے اسے دل میں اپنے جگہ نہیں دی ہے. مسجد تو ہم نے بنا دی ہے عالی شان, مسجد کے نام پر جان تن من دھن کے نچھاور کرنے کی بات کرتے ہیں, لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو واقعی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ نماز کی کیا اہمیت ہے آج کے دور میں تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. خوب تقریریں ہوتی ہیں, خوب تبلیغ ہوتی ہے, خوب تقریر ہوتی ہے. نماز کی اہمیت کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ حدیثوں میں کیا آیا, قرآن میں کتنی اہمیت ہے. میں آخری چند باتیں بتاؤں گا اور عرض کروں گا کہ میرے پیارے, آج ہم میں سے کون ہے جو کامیابی کا متلاشی نہیں ہے؟ کامیابی کا متلاشی نہیں ہے, کامیابی کے لیے پریشان نہیں ہے. آج ہمارا حال یہ ہے نا, حال یہ ہے کہ میں اگر تقریر ختم کرنے کے بعد بیٹھ جاؤں تعویذ لکھنے کے لیے, آ جاؤ جو پریشان ہے وہ تعویذ لے لیں, تو جتنی مجلس یہاں پر ہے وہاں پر کم ہوگی, وہاں پر زیادہ ہو جائے گی. اس چیز کا فائدہ اٹھانے کے بعد بہت سارے جعلی بہروپیے ٹھگ قسم کے میدان میں آ گئے جن کے پیٹ میں الف نہیں ہے, اور حال یہ کہ وہ تعویذ لکھ رہے ہیں جن کو نہ خود نماز سے واسطہ, نہ دین سے واسطہ, نہ علم سے واسطہ. وہ مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. ہاں یہ صحیح ہے کہ میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں, اللہ کا کلام ہے, کام کرتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ بس ہر مرض کی دوا اسی میں ہے. بیٹا نالائق ہے, گلے میں ڈال دو تو لائق بن جائے گا, تربیت نہ کرو. پڑھتا نہیں ہے تو پڑھانے کی طرف ترغیب نہ دلائیے, گلے میں بس ڈال دیجئے تعویذ. بدتمیز ہے تو تمیز تہذیب نہ سکھائیے, گلے میں تعویذ ڈال دیجئے. دین سے آراستہ نہ کیجئے, تعویذ ڈال دیجئے. یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ اگر ہمارے پاس کوئی پریشان آتا ہے تو میں کہتا ہوں بھیا نماز قائم کرو اور نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لیا کرو. حضرت بڑا ٹف کام ہے, آپ ہی کچھ کر دینا, کچھ دے دیں, تعویذ دے دیں. وظیفہ کرنے کے لیے تیار نہیں, نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. یقین اللہ کے کلام میں اثر ہے لیکن اس کی بھی جگہ ہوتی ہے. اب وہ لوگ جو بے وقوف شرک نہیں جانتے کہ شرک کیا ہے, ہر بات میں شرک کہیں گے. گلے میں تعویذ دیکھ لیا شرک, بے وقوف کے گلے میں تعویذ کا یا خدا کا سمجھ کر کوئی ڈالا ہوا ہے. ارے خدا کا کلام سمجھ کے اگر شرک کیسے ہے؟ اللہ ہی کا تو کلام ہے, کوئی ذرا بتائے تو صحیح ہے شرک کیسے ہو جائے گا بھائی؟ کوئی بت ہم نے ڈالا ہوا ہے گلے میں, اللہ کا کلام ہے.
ایک بزرگ تعویذ لکھ رہے تھے، ایک شخص آیا کہنے لگا یہ سب ٹھگنے وگنے کا طریقہ یہ سب ہے، سب بہروپیہ کا معاملہ ہے، سب کھانے کمانے کے دھندے ہیں۔ انہوں نے سر اٹھایا، کہا الو گدھا کتا، اس میں لکھنے میں لگ گئے، گرم ہو گیا، وہ چہرہ سرخ ہو گیا، کہنے لگا یہ تو بڑے ولی کہلاتے ہیں اور بزرگ کہے جاتے ہیں اور یہ کہے جاتے ہیں، یہ گالی بکتے ہیں۔ بزرگ نے کاغذ قلم رکھا اور پیار سے کہا بیٹے میں نے تجھ کو کچھ کہا؟ میں نے تو اللہ کی مخلوق میں سے 3 مخلوق کا نام لیا ہے، کیا الو اللہ کی مخلوق نہیں؟ گدھا اللہ کی مخلوق نہیں؟ اور کیا کتا اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کی مخلوق تو ہے، لیکن اگر کسی کے سامنے اس کا نام لیا جائے تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ کہا پیارے میں تو یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کی کم ترین مخلوق کا نام کسی کے سامنے لیا جائے تو اس کا اثر سامنے والے پر ہوتا ہے، تو اللہ کے کلام کا اگر نام لیا جائے اور اللہ کا نام لیا جائے تو کس کا اس کا اثر سامنے والے پر نہ ہوگا؟ غیر اللہ سے اگر کسی پر اثر ہوتا ہے تو یقیناً اللہ سے بھی اثر ہونا ہے۔ تعویذ کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے، ذکر الہی کا نام ہے، پیاروں کا نام ہے اس کے، تو اس کا استعمال کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں کہنا چاہتا ہوں ہر شخص کامیابی کا متلاشی ہے، کامیابی کا متلاشی ہے۔ میں اس علاقے کے بارے میں نہیں بتا سکتا، لیکن بہت سارے علاقوں میں بالخصوص ہمارے جمشید پور میں باہر جانے کا ایک خط سوار ہے۔ اگر 50 نوجوانوں میں سے میں پوچھوں کہ بھئی تمہارا کیا ارادہ ہے، کیا کر رہے ہو، تو اس میں سے 49 یہ کہے گا کہ میں باہر جانے کی تیاری کر رہا ہوں، باہر کی ٹرائی کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں یار یہ بھی کوئی کام ہے کہ باہر کی تیاری کر رہا ہوں؟ اب اس کے لیے کیا ہے؟ اب وہ ویزے کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ایجنٹ سے رابطہ قائم کیا جائے، بامبے کا ایجنٹ، کلکتے کا ایجنٹ، جمشید پور کا ایجنٹ، راجی کا ایجنٹ، اور کتنے ایجنٹ چونا لگاتے ہیں۔ ان کو جانے دیجئے، مختلف قسم کی کمپنیاں، مختلف قسم کے جعلی بینک دکانیں اپنی کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو آئے دن چونا لگا کر نکل رہے ہیں۔ بیچارے جاتے ہیں، لوگ جال میں پھنستے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کامیابی کے متلاشی ہوتے ہیں۔ شاید نوکری یہاں سے مل جائے، شاید نوکری یہاں سے مل جائے، شاید کامیابی یہاں سے مل جائے، شاید ترقی یہاں سے مل جائے۔ اللہ کے بندو، کامیابی کی تلاش میں نہ جانے کس کے در پہ مارے پھرتے ہو، لیکن جو در جہاں سے کامیابی ملنی ہے اور روزانہ 10 بار جہاں سے اللہ کا منادی آواز دیتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، وہاں کامیابی حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ دوسری کمپنی والے اور دوسرے لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور بولیں گے، لیکن وہ جہاں سے کامیابی کے لیے تمہیں آواز دی جاتی ہے وہاں سے جھوٹ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ سچ ہے اور سچ ہی ہے۔ اس لیے خدارا پریشان حال ہو یا کہ خوشحال ہو، پریشان حال ہو تو خوشحالی کے لیے، اور خوشحال ہو تو خوشحالی کے برقراری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف آ جاؤ، اللہ کے بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکاؤ۔ دیکھو نماز کی برکت کی بنیاد پر تمہارے چہرے پر نور آتا ہے کہ نہیں آتا، تمہارے رزق میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تمہاری تہذیب بہتر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تمہاری صحبت اچھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تمہارا وقار بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا، تمہاری عزت بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی، اور تمہارے معاملات اچھے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ ذرا دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع تو کرو، اللہ کی بارگاہ کی طرف بڑھو، تو اللہ کی طرف قدم تو بڑھاؤ۔ یقیناً رجوع اللہ کا جب معاملہ ہمارا ہوگا تو میرے بھائی ہماری دنیا سنور جائے گی۔ یہ مسجدیں خوبصورت تعمیر اس لیے نہیں کی جاتی ہیں کہ اسے دیکھ کر خوش ہوا جائے اور صرف اس کی تاریخ بیان کی جائے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ اسے آباد کیا جائے۔ اور میں بتا دوں کہ اسے خوبصورت بنانے کے لیے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت مسجد، اس کی خوبصورتی، اس کا باہر کا حسن جو علاقہ ہے، یہ پیڑ پودے جو ہیں اس کی حسن میں اضافہ کر رہا ہے۔ اندر تو میں نہیں گیا، لیکن یقیناً اندر میں بھی نقاشی ہوگی، اندر میں بھی مسجدوں میں خوبصورت نقاشی ہوتی ہے، خوبصورت انتظامات ہوا کرتے ہیں، لیکن سن لیجئے مسجد کی اصل حسن، اس کے بناؤ سنگار جو ہے وہ اس کے پینٹ سے نہیں ہے،
اس کے رنگ و روغن سے نہیں ہے، خوب قرآنی آیات لکھ دینے سے نہیں ہے، خوب آراستہ اور پیراستہ کر دینے سے مسجد کے حسن میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ مسجد کے حسن میں حقیقی اضافہ ہوتا ہے تو نمازیوں کے اضافے کی بنیاد پر اضافہ ہوتا ہے۔ مسجد بڑی خوبصورت ہو لیکن خالی ہو، کیسی لگے گی؟ مسجد چھوٹی سی ہو لیکن کوئی خوبصورتی نہ ہو بظاہر، لیکن نمازیوں کی تعداد اگر ہو تو وہ مسجد عالیشان اور خوبصورت نظر آئے گی۔ میرے بھائی، تو اپنے بقا کے لیے، اپنی وقار کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اسلام کے لیے نہیں، اپنے لیے آپ اسلام کے محتاج ہیں، اسلام آپ کا محتاج نہیں ہے۔ یہ مسجدیں آپ کی محتاج نہیں ہے، آپ مسجد کے محتاج ہیں۔ اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسجد کے لیے اور اسلام کے لیے اور دین کے لیے، بلکہ خود کے لیے، اپنی نسلوں کو باقی رکھنے کے لیے۔ میرے بھائی، آپ نمازی بنیں، آپ انسانیت اختیار کریں، آپ اخلاق اختیار کریں، آپ محبت اور بھائی چارگی اختیار کریں۔ آج جانتے ہیں دنیا کی ساری قومیں اور بالخصوص یہ وطن عزیز جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، یہاں کے جو اپنے برادر وطن ہیں، برادران وطن، یہ بڑے بھولے بھالے ہیں، بڑے بھولے بھالے۔ آپ ان سے محبت سے دو بول بولیے اور ذرا اسلام کی دعوت پہنچائیے تو صحیح۔ یہ کس طریقے سے متاثر ہوا کرتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں، آپ دیکھیے۔ یہ آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کو دیکھ کر، اسلامی تعلیمات کو دیکھ کر، نمازوں میں جو ہمارا طریقہ ہے، سسٹم جو نماز کا ہے، اس سسٹم کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں واہ کیا بات ہے۔ ایک آفیسر اپنی چیمبر میں بیٹھتا ہے تو ٹھار سے بڑی کرسی پر بیٹھتا ہے اور باہر اس کا چپراسی بیٹھتا ہے، بٹن دباتا ہے تو چپراسی آتا ہے اور اس کے بعد یہ اس کو حکم دیتا ہے، اور جب آفیسر نکلتا ہے تو چپراسی ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی چپراسی پہلے مسجد میں آیا، اگلی صف میں جگہ لی، اور وہی آفیسر بعد میں مسجد میں آیا ہے، اگلی صف میں جگہ نہ ملی ہے، پچھلی صف میں وہ اپنے چپراسی کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہے، اور حال یہ کہ اب سجدے میں گیا چپراسی آگے ہے اور پیچھے آفیسر اس کے قدموں میں سجدے میں جھکا ہوا ہے۔ یہ کون سا مذہب سکھاتا ہے؟ یہ اسلام ہی ہے، اسلام ہی کی شان ہے، ورنہ دوسرے دھرموں والوں نے ذات پات کی بنیاد پر عبادت خانوں کا بھی معاملہ بنا دیا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ آپ ان چیزوں کو دوسروں کے سامنے پیش تو کریں، پیش تو کریں۔ لوگ کہتے ہیں مولانا تقریر کرنا بڑا آسان ہے، مارکیٹ میں ہم رہتے ہیں، بزنس ہم کرتے ہیں، تجارت ہم کرتے ہیں، نوکری ہم کرتے ہیں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی شان بتانے کے لیے نہیں، اپنی شان نہیں، اور شان بتانا ہوتا ہے تو ایک عالم کی شان بتانی ہوتی ہے، ذاتی خود کی شان نہیں، کہ آپ کتنے ہی مصروف ہوں، آپ کتنی ہی آپ نے دنیا دیکھی ہو، لیکن آپ ہم سے زیادہ مصروف نہیں ہیں، آپ ہم سے زیادہ بزی نہیں ہیں، آپ نے ہم سے زیادہ دنیا نہیں دیکھی۔ ہمارا ایک پاؤں اگر کلکتے میں ہوتا ہے تو دوسرا پاؤں بامبے میں ہوتا ہے۔ ہمارا حال یہ کہ کبھی اگر ہم فلائٹ پہ سفر میں اگر چلتے ہیں تو کبھی حال یہ ہوتا ہے کہ جنرل ڈبے میں بھی دھکا کھاتے ہوئے جانا پڑتا ہے۔ تجربات ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آج مسلم نوجوان تو چہرے سے بھی مسلم نوجوان نہیں معلوم ہوتا ہے، پہچاننا مشکل ہے، گھنٹوں کا سفر ہے، پتہ نہیں چلتا کون ہے، اور وہ سامنے بتاتا بھی نہیں ہے۔ مسلم نوجوان جگہ دے نہ دے، ہم اس انداز میں اگر چلتے ہیں، اسی انداز میں بھی کبھی سفر کرنا ہوتا ہے تو غیر مسلم اپنی جگہ چھوڑ کر ہمیں جگہ دیتا ہے۔ میرے بھائی، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر ہم سب نے دوسروں کو ہم نے دے دیا ہے، دوسروں کی برائیاں ہم نے لے لی ہیں۔ ابھی ایک فیس بک پر ایک بڑا اچھا میسج کسی نے ڈالا، وہ مجھے یاد آتا ہے، میں اسے بیان کر دوں کس طریقے سے ہم نے اپنی شکل و شباہت کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم خوش تو ہوتے ہیں نبی کی صورت، سبحان اللہ، نبی کا چہرہ والضحیٰ، نبی کے زلفیں واللیل اذا سجا، نعتوں پر ہم خوش تو ہوتے ہیں، تقریروں پر ہم دھنتے تو ہیں، اور جس سے پوچھا کہ نبی کے چہرے سے تمہیں پیار ہے، سب کہیں گے نبی کے چہرے سے پیار ہے، نبی کے چہرے سے پیار ہے۔ پیارے، نبی کے چہرے سے پیار ہے، کیا نبی کا چہرہ بغیر داڑھی والا تھا؟ نبی کا چہرہ ایسا ہی تھا؟ کیسا پیار ہے تمہیں یار؟ تمہیں کس سے پیار ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ فیس بک پر کسی نے میسج بھیجا، دائیں طرف ایک
बॉलीवुड के, हॉलीवुड के एक स्टार की तस्वीर, और बाईं तरफ में किसी फिल्म स्टार या क्रिकेट स्टार या फुटबॉल स्टार की तस्वीर। और ये फैशन जो आजकल चला हुआ है, इधर से छोटा कराया, इधर से बाल छोटा कराया, ये आगे ऊपर ऊंचा करके इस तरीके से बाल का तरीका निकला है। कोई चेहरा को बिगाड़ लिया, यहाँ कोई बढ़ लिया, कोई यहाँ पतली से खींच लिया, कोई यहाँ से निशानी छोड़ दिया। पूछा क्या है भाई, बाद नौजवानों से मैंने पूछा ये क्या है यार, तो वो तो आए बाएं शाएं करता है। बाद में उसका साथी बगल वाला कहेगा अगर नहीं समझते, ये फलाने खान की नकल है, या फलाने नाचने वाले फलाने गवैये की ये नकल है। मेरे प्यारों, कितने अफसोस की बात है कि जो कौम दूसरों को अपने रंग में रंगने के लिए पैदा हुई थी, आज उसने दूसरे को के रंग को अपना लिया है, दूसरों के रंग में रंग गई है। तो वो बाल इस तरीके से किया हुआ था। तो दो तरफ तस्वीर दो स्टारों की और बीच में सूअर की तस्वीर थी। सूअर के बाल जो है अगल बगल के देखे छिले हुए होते हैं, और ऊपर का जो बाल होता है उसका पीठ के ऊपर का वो उठा हुआ होता है, उठा हुआ होता है। तो ये फिल्म स्टार तुम्हें सूअर बना रहे हैं और तुम सूअर बनते चले जा रहे हो। अल्लाह मानो अल हफीज, नबी इंसान बनाने के लिए आए, तुम्हें इंसान बनाना मंजूर नहीं, बनना मंजूर नहीं है, तुम्हें तो जानवर और सूअर बनना मंजूर है। मेरे भाई, ये हंसने का मकाम नहीं है, रोने का मकाम है। मैंने कहा ना कि मैं आपको आपकी शक्ल दिखाने के लिए आया हूं, कि आप देखें अपने आईने में अपनी शक्ल देखें कि आप क्या थे और क्या हो गए हैं। आप क्या थे और क्या बन गए, क्या थे क्या बन गए। अच्छाइयां दूसरों ने ले ली हैं, सारी खराबियां हमारे अंदर आ गई, सारी खराबियां हमारे अंदर आ गई। मेरे भाई, बस इन चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं कि हम अहद करें। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, क्योंकि हमारा हाल तो ये हो गया ना, हाथ उठाकर अल्लाह और रसूल को गवाह बनाकर। मैं कहता हूं देखो भाई, मुझको मत देखना, मैंने आंख बंद कर दिया है, अल्लाह और रसूल को गवाह बनाकर हाथ उठाओ के नमाज पढ़ेंगे। जमशेदपुर में दर्स मेरा चलता है, तो मैं कहता हूं उस दर्स में शरीक होंगे, तो वादा हाथ उठा लेते हैं सबके सब। मैं खुश हो जाता हूं कि आज जुमा के दर्स में लोग, नौजवानों की तादाद ज्यादा होगी, लेकिन पता चला कि सारे के सारे गायब। तो अब मामला ये हुआ कि वो अल्लाह और रसूल को गवाह बनाकर झूठ बोल रहे हैं, अल्लाह और रसूल को गवाह बनाकर। और झूठ को कोई बड़ा गुनाह समझते ही नहीं है। जब से ये मोबाइल की लानत जो बड़ी है ना, इसने झूठ को और बढ़ा दिया है। घर में है तो कहेंगे दुकान में है, दुकान में है तो कहेंगे मकान में है, बाजार में है तो कहेंगे शहर से बाहर है, शहर से बाहर है तो लेने का मामला है झट पहुंच जाएंगे, लेने का मामला है नॉट रीचेबल, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। ये सूरत हाल है। 5 मिनट कहेंगे घंटा बीत जाएगा, 5 मिनट में आ रहा हूं। अरे 5 मिनट तो 5 मिनट, 1 घंटे में आना तो बोलो ना यार, 1 घंटे में आना है, क्यों 5 मिनट बोल करके 1 घंटा लगाते हो। और अब सामने वाले समझने लगे हैं, लोग भी समझ लेंगे 5 मिनट का मतलब 1 घंटा ही होता है। मेरे भाई, हम समझते हैं कि कोई बड़ी चीज नहीं है। सुनो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो सच बोलता है, सच बोलता है, सच की बरकत की बुनियाद पर अल्लाह ताला उसका नाम सिद्दीकीन में लिख देता है, सिद्दीकीन में। और जानते हैं सिद्दीक का मर्तबा क्या है? सादिक वो जो सच बोले, वाकया के मुताबिक बोले, और सिद्दीक वो है जो बोल दे तो वाकया उसके मुताबिक हो जाए, वाकया उसके मुताबिक हो जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जबान से निकल गया एक बार,